اچھا، آج ہے لیسن نمبر 10۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 6 اقسام کہ لفظ کی اس کے ریئل روٹ لیٹرز سے کے اعتبار سے 3 قسمیں بنی تھی، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ پھر ہر ایک کی 2 بنی تھی، مجرد اور مزید فی، تو ٹوٹل 6۔ تو 6 کو کہتے ہیں شش اقسام۔ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے پیٹرنز، عربی میں کہتے ہیں اوزان، اور یہ اوزان پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے وزن، میئر، ترازو۔ الفاظ بنانے کے لیے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، کچھ میرٹس ہوتے ہیں، کچھ پیٹرن ہوتے ہیں، ان پیٹرنز پر لفظ بنائے جاتے ہیں۔ عربی کے اندر وہ پیٹرنز ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں کچھ، جن سے ہم لفظ بناتے ہیں۔ Arabic language experts have developed specific patterns for these categories of both noun and verb. Here we are going to discuss the verbal patterns. ہم ذرا وربل پیٹرنز کو دیکھیں گے۔ وربل پیٹرنز کا مطلب ہے جس سے فعل بنتا ہے۔ اب فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے ایکشن بیٹا، جس میں کسی زمانے میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے۔ اس نے کھایا، یا کا مطلب ہوتا ہے ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ وہ کھائے گا، گا کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں۔ وہ کھاتا ہے، تا ہے تی ہے مطلب ہے فعل حال ہے، پریزنٹ ٹینس ہے۔ 3 زمانے ہوتے ہیں، 3 ٹینسز ہوتے ہیں۔ تو عربی میں اب ماضی کا جو ورڈ ہے سینٹنس شو کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ تو عربی میں ثلاثی مجرد، عربی میں ثلاثی مجرد۔ اچھا بھی آپ سب کو سکرین شو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، جن کو شو نہیں ہو رہی تو شاید ان کے اپنے کوئی ایشو ہوگا انٹرنیٹ کا۔ اچھا، عربی میں ایک سٹینڈرڈ ہے اور وہ ہے پہلا ثلاثی، پیٹرنز آف ثلاثی، 3 لیٹرز۔ اس میں یاد رکھ لیں جو میئر ہے وہ ہے فے، این، لام۔ چونکہ ثلاثی میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں نا اصلی روٹ لیٹرز، تو اس روٹ لیٹرز کے لیے جو میئر بنایا گیا، جو وزن بنایا گیا، جو میزان بنایا گیا، وہ بنایا گیا ہے فا، آ، لا، فے، این، لام۔ تو جو بھی لیٹر ان کے کمپٹیشن پہ آئے گا، مقابلے پہ آئے گا، وہ والا روٹ لیٹر ہوگا۔ اب میں تھوڑا اس کا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، لفظ ہے کاروما، کاروما۔ اب اس کا جو وزن بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاولا۔ کاف کے مقابلے پہ دیکھیں، کاف کے مقابلے پہ ہے فا، فے، این، لام۔ یہ نا فاولا، فے، این، لام۔ اب کاروما میں فا لیٹر کے مقابلے پہ کاف ہے، این لیٹر کے مقابلے پہ را ہے، اور لام لیٹر کے مقابلے پہ میم ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ جو کاروما ہے یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں، کیونکہ یہ فے، این، لام کے مقابلے پہ آئے ہیں۔ تو اب یہ روٹ لیٹرز کے ریئل روٹ لیٹرز کا جو پیمانہ ہمارے پاس بن گیا، جو سٹینڈرڈ بن گیا، جو پیٹرن بن گیا، وہ یہ ہوا کہ بھی جو بھی فے، این، لام کے مقابلے پہ آئے گا وہ روٹ لیٹر کہلائے گا، اور جو ان کے مقابلے پہ نہیں آئے گا وہ روٹ لیٹر نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ظالما، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ اب فے کے مقابلے پہ زوئے، این کے مقابلے پہ لام، اور لام کے مقابلے پہ میم۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ظالما۔ اس کا پتہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ظالما کا فا کلمہ کون سا ہے؟ ہم کہیں گے ظالما کا فا کلمہ زا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ فا کلمہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو فا کے مقابلے پہ آیا ہے۔ عین کلمہ کون سا ہے؟ جی لام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو عین کے مقابلے پہ آیا ہے۔
لام کلمہ اس کا میم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لام کے مقابلے پہ آیا ہے۔ ہم جو بنیادی نظر رکھتے ہیں وہ میزان میں، وزن میں فے، عین اور لام کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ یا کون سا لیٹر اوریجنل، ریئل اور روٹ لیٹر ہے اور کون سا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسلامہ، اس کا وزن بنتا ہے افعالا۔ اب دیکھ لیں، یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کے مقابلے پہ حمزہ آ گیا، اور فے کے مقابلے پہ سین، عین کے مقابلے پہ لام، اور لام کے مقابلے پہ میم۔ سالامہ، حرف اصلی سالامہ ہے روٹ لیٹر، ایک اضافی لیٹر آیا ہے اور وہ ہے الف یا حمزہ۔ تو اب ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ ٹوٹل لیٹر اسلامہ میں 4 ہیں، 3 سین لام میم اصلی حرف ہیں اور ایک اضافی ہے۔ جب ایک اضافی لیٹر آ جائے تو وہ پھر ثلاثی مجرد نہیں رہتا بلکہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے۔ اشرافہ، اس کا وزن بھی کیا ہے؟ افعالا، تو الف اضافی ہے، فے کے مقابلے پہ شین، عین کے مقابلے پہ را اور لام کے مقابلے پہ فے۔ شاروفا، الف اس میں زیادہ ہے۔ تو یہ ہے ہم جسے کہتے ہیں میزان یا ہم کہتے ہیں وزن۔ تو فعل ماضی کے وزن جو ہے وہ کیا ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ ابھی صرف آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ عربی کے اندر جب بھی کوئی لفظ بنائے جاتے ہیں اس کے اندر پیٹرنز یہ اہم ہوتے ہیں، اور وہ پیٹرن آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لفظ ہے اس کا ریئل سٹرکچر کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو پہلا پیٹرن ہے وہ ہے فے، عین اور لام۔ تو جو لیٹر فے کے مقابلے پہ آئے گا وہ فا کلمہ، جو عین کے مقابلے پہ آئے گا وہ عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے پہ آئے گا وہ لام کلمہ۔ تو فے، عین، لام کے مقابلے پر آنے والے 3 کلمے وہ اس لفظ کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ مثال میں آپ لوگوں میں سے اگر میں مثال ڈھونڈوں، لیٹ سے جی ہم کسی کا نام پڑھتے ہیں، میرے سامنے نام آیا نایاب کا، یا اصل میں عروسہ کو ہم لے لیتے ہیں۔ عروسہ لکھتی ہے اپنا نام عربی میں عین، رے، واو، سین اور ہا، عروسہ۔ اب اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعولہ، عروسہ، فعولہ۔ اب اس میں 3 ہیں، جو فا کے مقابلے پہ ہے عین، اور عین فعو، عین کے مقابلے پہ آتا ہے عرو، را، اور لام کے مقابلے پہ آتا ہے سین۔ تو عروسہ کے جو نام کے جو 3 لیٹرز ہیں، روٹ لیٹرز، ریئل لیٹرز، وہ 3 ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عروسہ کا جو نام ہے وہ ثلاثی ہے۔ اب عین، را اور سین، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ اب اسی عین، را، سین سے جتنے بھی لفظ بناؤ گے ان میں خوشی کا معنی ضرور پایا جائے گا، اس میں سیلیبریشن کا معنی بھی ضروری پایا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں، عرس کا موقع، عرس کہتے ہیں کسی خوشی کے لیے کسی جگہ پر آپ اکٹھے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عرس۔ وہ بھی خوشی کے موقع، خوشی کا ایک معنی پایا جاتا ہے اس میں۔ اسی طرح عروسی لباس کہتے ہیں نا، عروسی شادی کا لباس، شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو عین، رے، سین یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں۔ تو ہمیں روٹ لیٹرز کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان وزن کے ذریعے، ان میزان کے ذریعے ہم پتہ چلاتے ہیں کہ کون سا لیٹر ریئل ہے اور کون سا لیٹر اضافی ہے۔ اب عروسہ کے نام میں عین، را، سین کے علاوہ باقی جتنے لیٹرز ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ واو اور آخر میں ہا، عروسہ، واو اور ہا یہ اضافی ہیں، اس لیے عروسہ جو لفظ ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی بنتا ہے۔
اب یہ دیکھ لیں منصور، اب بن رہا ہے بر وزن مفعول، اب یہ مفعول کا وزن ہے من مف سور اول. اب یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے جس پر ہم اس لفظ کو میئر کرتے ہیں، تولتے ہیں جس لفظ کو. اب اس میں دیکھ لیں فعلا، اصل کلمہ تو فے عین اور لام ہے. اب میم کے مقابلے پہ ما، میم کے مقابلے پہ میم، یہ تو آپس میں کراس ہو گئے ایک جیسے لفظ. اب نون، فا کے مقابلے پہ نون آ گیا مف من، فا کے مقابلے پہ نون، عین کے مقابلے پہ صاد، واؤ کے مقابلے پہ واؤ، یہ کراس ہو جائے گا. لام کے مقابلے پہ را. تو اب کیا آ گیا نون صاد اور را. یہ فا کے مقابلے پہ نون اور عین کے مقابلے پہ صاد اور لام کے مقابلے پہ را، ناسارا. تو منصور میں میم اور واو یہ دو حرف زائدہ ہیں. یہ ثلاثی مزید فی ہے کیونکہ اس کے اندر حرف زائدہ ہیں، اور ثلاثی کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر 3 حروف اصلی ہیں، روٹ لیٹرز ہیں. تو بیٹا اس طرح ہم نے اصلی روٹ لیٹرز کی پہچان کرنی ہوتی ہے اور اضافی روٹ لیٹرز کی بھی پہچان کرنی ہوتی ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کی کلاس میں